موضوع الدرس في قصة التحريم وكفارة اليمين، سورة التحريم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صيبات وأبكارا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومك وعلومكم وعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي كتب إلى يحيى أن يعلى ابن حكيم سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول في الحرام يمين تكفرها، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر کسی نے اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام کیا ہے تو گویا یہ بھی قسم ہے اس کا کفارہ ادا کریں. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے حضور پاک کا جو طریقہ ہے وہی سب سے بہتر ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم جاریته فقال اللہ تعالی یا ایها النبی لم تحرم ما احل اللہ لك الى قوله قد فرض اللہ لكم تحلة ایمانکم فکفر یمینه وسیر الحرام یمینا. تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی باندی کو اپنے اوپر حرام فرمایا تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی تو حضور پاک نے کفارہ یمین ادا کیا، یعنی آپ نے گویا اس حرام کرنے کو قسم سمجھا. ورواه البخاری عن معاذ بن فضالة عن هشام والدستوائي عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابن حكيم وهو يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فی الحرام یمین تکفر، کہ حرام کرنا جو ہے یہ قسم ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. ورواه مسلم من حدیث هشام الدستوائي به. وقال النسائي اخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي قال حدثنا مخلد هو ابن يزيد
قال حدثنا سفيان بن سالم بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال كذبت ليس عليك بحرام ثم تلا هذه الآيات يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك أغلظ الكفارة اتق رقبة تفرد به النساء من هذا الوجه بهذا اللفظ. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. اور فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو. لیست علیک بحرام، تمہارے کہنے سے وہ تم پہ حرام نہیں ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی پر تو عتاب فرمایا، اپنے پاک پیغمبر کو فرمایا کہ میرے مدنی آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جس کو ہم نے حلال کیا ہے. لہذا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اغلظ الکفارات، جو سب سے بڑا جرمانہ ہے وہ ادا کرو، یعنی ایک غلام خرید کر کے آزاد کرو. یاد رکھیں کیونکہ کفارہ یمین جو ہے نا جی، قسم کا کفارہ، اس میں 3 چیزیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا بیٹھے اور پھر اس قسم کو اس نے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور کفارے میں 3 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام ملتا ہی نہیں یا خرید ہی نہیں سکتا، آزاد ہی نہیں کر سکتا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا کپڑے دے. اگر اس کے پاس اتنا طاقت بھی نہیں ہے تو پھر اطعام 10 مساکین، پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 2 وقت کا کھانا جو ہے من اوسط ما تطعمون، یعنی درمیانہ. یہ بھی نہیں کہ وہ ان کو 200-400 ریال کافی آدمی، اور یہ بھی نہیں کہ 2 ریال جو عام طور پہ خود کھاتے ہیں، عام 5 ریال 8 ریال 10 ریال. تو اس طرح 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے. اچھا، اگر اب ایک آدمی ہے اس کے پاس تینوں قوتیں نہیں ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، غریب ہے، اور جب کھانا ہی نہیں کھلا سکتا تو کپڑے بیچارہ کہاں سے دے گا یا غلام کہاں سے آزاد؟ تو اس کے لیے حکم ہے کہ 3 روزے رکھ لے. صیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھ لے تو قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بھی تمہارے میں تو ہے کہ تم جو سب سے بڑا کفارہ ہے نا وہ ادا کرو. اور یاد رکھو کہ اسی سے فقہا نے، فقہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے دین کی سمجھ. اللہ خود قرآن میں حکم دیتے ہیں فَلْيَتَفَقَّهُوا، دین میں سمجھداری کرو، سمجھو دین. اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ جس پر اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی خصوصی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو فقہا کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث مبارک سے جو مسائل استنباط ہو سکتے ہیں وہ سمجھ کر ان مسائل کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کی مثال سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ بھئی آپ ایک سونا 10 تولے یا 20 تولے لے کے سنارے کے پاس جاتے ہیں کہ جی میری بچی کے لیے اس کا ہار بنا دیں، نکلس بنا دیں، اس کے کانٹے بنا دیں، انگوٹھی بنا دیں، کنگن بنا دیں، چوڑیاں بنا دیں. تو اب اصل تو سونا ہے نا، سونا ہی نہ ہو تو وہ کیا بنا دے؟ لیکن اس کو بنا کے سنوار کے بھی یہ کنگن ہے، یہ چوڑی ہے، یہ کانٹا ہے، اور یہ جناب ٹیکا ہے، اور یہ ہے، یہ سنار کا کام ہے. اصل جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. اس کے مسائل کو سنوار کے، بنا کے، سمجھ کے پوری امت کے آگے رکھنا یہ فقیہ کا کام ہے.
اب دیکھیں یہاں حضرت ابن عباس نے فرمایا بھی تم سب سے بڑا کفارہ دو، غلام آزاد کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بی بی خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ اس کے خامد نے زہار کیا۔ زہار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے گویا میری ماں کی پشت ہو، یا بہن یا بیوی یا بیٹی، تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں زہار، کہ اس نے زہار کیا کہ اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دی، یا بیٹی سے تشبیہ دے دی، یا بہن سے تشبیہ دے دی۔ تو اب زہار اگر کوئی کر بیٹھے تو زمانہ جاہلیت میں تو اس کا کوئی حل ہی نہیں تھا، یعنی اسلام سے پہلے ان کے قانون میں جس نے زہار کیا بس ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو گئی، اس کے لیے حرمت تعبیدی۔ اب بی بی خولہ بیچاری کو جب خامد نے حرام کیا تو وہ دوڑ کے روتی ہوئی حضور کی خدمت میں آئی، جس کے صورت مجادلہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، یا رسول اللہ میرے خامد نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ وہ میری جوانی کھا گیا، میری صحت کھا گیا، میرا سب کچھ کھا گیا، اب میں کئی بچوں کی ماں ہوں، بوڑھی ہوں، اب مجھے حرام کر دیا تو میں کہاں جاؤں؟ کیوں اس کے نزدیک تو یہ تھا نا کہ اب تمہیں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، لیکن فرمایا کہ بی بی تمہارے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی، اور جب تک اللہ حکم نہ دے تو میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اب بھی اور لڑنے لگی، یا رسول اللہ قرآن میں ہر مسئلہ ہے، صرف میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو دکھی ہوئی عورت تھی۔ تو بہرحال بڑا لمبا واقعہ ہے، تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرا مدنی جو لوگ والذین یظاہرون من نسائہن، جو لوگ اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں ان کی ماں نہیں بن جاتی، وہ کہنے سے ماں تھوڑی بنتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جس نے اس کو پیٹ میں رکھا ہے یا دودھ پلایا ہے، رضائی ماں ہے، یہ کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے ایک غلط بات کی ہے تو اس کی سزا ہے۔ سزا اس کی یہ ہے کہ غلام آزاد کریں۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، 60 یومن، اور درمیان میں کوئی روزہ نہ چھوڑیں گے تو پھر ابتدا سے دوبارہ گننا ہوگا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اطعام 60 مسکینا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی خولہ سے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے بارے میں قرآن نازل ہو گیا اور پوری امت کے لیے راستہ کھل گیا ہے۔ تو آپ نے ان کے خامد کو بلایا کہ ہاں بھائی تم نے زہار کیا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے اس کو کہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا حضور میرے پاس غلام تو کوئی نہیں، میری اپنی گردن ہے، اگر یہ کٹنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو کاٹ دیں۔ اور کہاں سے میں رقبہ لے آؤں، میرا اپنی گردن تو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم 2 مہینے کے روزے رکھ لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دن میں 3-4 دفعہ نہ کھاؤں تو میں تو اندھا ہو جاتا ہوں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، میں تو نہیں صبر کر سکتا کھانے سے، میں روزہ کیسے رکھوں؟ آپ نے فرمایا اچھا تم روزے بھی نہیں رکھو؟ یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا۔ اب میں اچھا ایسا کرو کہ پھر آسان مسئلہ یہ ہے کہ تم 60 مسکینوں کو روزہ کھانا کھلاؤ۔ خود نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اپنے گھر کا میرا اور میری بیوی کا کھانا نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں؟
حضور پاک نے فرمایا کہ اچھا بیٹھو. ابھی باتیں فرما رہے تھے تو کسی آدمی نے حضور کو ایک وسق جو ہے 60 سا کے قریب جو ہے 2 ٹوکرے بڑے کھجوروں کے بھیجے. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم یہ لے جاؤ اور مدینے پاک کے مسکینوں پہ تقسیم کر کے 60 مسکینوں کو کھلاؤ. خود نے کہا یا رسول اللہ سارے مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو جاؤ جا کے کھاؤ. تو اب یہ محدثین کا کام ہے کہ بھئی یہاں تو حضور اتنی بڑی رعایت دے رہے ہیں کہ بھئی تم اگر غریب اور کوئی نہیں تم کھا لو، اور وہاں حضرت ابن عباس اتنی سختی فرما رہے ہیں کہ لازم تم ایک غلام آزاد کرو، اغلظ الکفارات. تو اب یہ فقیہ کا کام ہے. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ ہے طاقت والا، پیسے والا، دولت والا، اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانے کھلانے کا کیا فرق پڑے گا؟ 300-400 ریال دے دے گا. اس کے لیے رکھو کہ نہیں غلام آزاد کرے تاکہ اس کو تکلیف تو ہو نا. کھانے کھلانے میں اس کو کیا تکلیف ہے؟ اور اگر بندہ بالکل ہے ہی غریب، اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ رعایت کرو بھی صرف کھانا کھلا دے. کھانا نہیں ہے کھجوریں کھلا دے. اچھا ابھی کھجوریں نہیں ہیں تو چلو یہاں ابھی تم کھا لو، جب اللہ دے گا پھر غریبوں کو دے دینا. تو اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہاں فتوے والا رعایت کرے گا، کیونکہ سزا تو قرآن میں وہ بھی ہے اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا نا مفتی. سزا کے اندر 60 مسکینوں کا کھانا بھی ہے، روزے بھی ہیں اور عتق و رقبہ بھی ہے. جیسے کفارہ یمین کے اندر 10 مسکینوں کا کھانا بھی ہے، غلام کا آزاد کرنا بھی ہے، یا 3 روزے بھی ہیں. تو اب فقیر دیکھنے کے بعد کہ بھی جس کی وجہ سے اس کو تکلیف تو ہو نا، تاکہ یہ تو نہیں کہ اندھا کھیلتا رہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا اور روز جھوٹی قسمیں کھاتے رہے. یہ کیا ہوا؟ تو یہ فقیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ دونوں احادیث مبارک سے سمجھ کر مسئلہ سمجھاتے ہیں. حالانکہ مسئلہ دونوں قرآن میں ہے. فقیر نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، یاد رکھو، اور نہ امام اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں. جو مسئلہ قرآن میں منصوص ہے یا حدیث میں منصوص ہے اس پر کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں. اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ قرآن میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے، حدیث مبارک میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے، تو اب مجتہد اجتہاد کرے گا. جیسے آج کوئی پوچھے کہ جی بلڈ چینج کرنا، کسی کو خون لگانا جو ہے یہ جائز ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اب یہاں مجتہد دیکھے گا، اجتہاد کرے گا، قیاس کرے گا. کبھی اگر دوسری عورت کا دودھ پلانا بچے کو جائز ہے تو خون دینا بھی جائز، کیونکہ دودھ پلانے سے بھی تو خون بنتا ہے نا. تو اگر وہ خون دودھ اس کا ادھر نقل ہو سکتا ہے تو خون بھی نقل ہو سکتا ہے. تو یہ ان کا کام ہوتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اگر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں یہ بھی روزہ ہے، میری بیوی کو بھی روزہ ہے، تو کیا دن میں اگر ہم چاہیں تو ایک بستر پہ، ایک کپڑے کے اندر، ایک لحاف کے اندر دونوں کٹھے مل کے سو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں. چلا گیا. اچھا کچھ دنوں کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں جبکہ مجھے بھی روزہ ہے اور میری بیوی کو بھی روزہ ہے، تو کیا ہم کٹھے سو سکتے ہیں؟ دن میں بستر پہ کٹھے سو جائیں، اوپر کپڑا ایک ہی کپڑا لے لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. تو اب یہاں 2 حدیثیں ہو گئی. ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں تم بیوی کے ساتھ کٹھے نہیں سو سکتے ہو. دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ تم بیوی کے ساتھ سو سکتے ہو. تو 2 حدیثیں جب کٹھی ہو گئی اب یہ فقہا کا کام ہے. انہوں نے تفقہ سے مسئلہ سمجھایا. انہوں نے کہا حضور حکیم الامت تھے، حضور اپنی امت کی ہر بات کو سمجھتے تھے. جس کو آپ نے منع کیا وہ نوجوان تھا،
تو آپ نے منع کیا کہ تم نہ سونا بیوی کے ساتھ، جوان آدمی اکٹھے ملیں گے، بدن سے بدن لگے گا، گرمی ہوگی تو جمع کر بیٹھیں گے۔ اور جس کو آپ نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ بوڑھے آدمی کا کیا ہے، سارا دن سوتا رہے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ عورت بھی بوڑھی ہے، خاوند بھی بوڑھا ہے، تو ان کو کون سا جذبہ ابھر جانا ہے، ان کا کون سا شعلہ ہے جو بھڑک جانا ہے؟ وہ میرے دوست فوت ہو گئے مولانا بشیر اختر صاحب، اللہ قبر پہ رحمت کرے، اور وہ طبیعت میں ان کے بڑی ہنسی مزاح بھی بڑا تھا۔ تو ایک دن میں نے ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا اختر صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ہماری بھابھی کا کیا حال ہے، گھر میں خیریت ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ میں نے کہا مکی صاحب کیسے گزر رہی ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے دو بہنیں کٹھی سوئی ہوئی ہیں، بس سو جاتے ہیں رات کو، اور کیا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ بوڑھی ہوگی، میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہو، ضرور عورتوں کی طرح ہی سو رہے ہیں نا۔ تو اس لیے اگر خطرہ نہیں تھا تو حضور نے اجازت دے دی، اور جہاں اندیشہ تھا حضور نے منع فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مفتی کا کام ہوتا ہے، یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے۔ اور ابن عباس تو مکے کے مفتی تھے، ان کے پاس تو سارے فتاوی جو ہے ابن عباس کے ہوتے تھے، تمام لوگ ان سے آگے مسئلے پوچھتے تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں یہ فقہا کا کام ہے، یہ مفتیان اعظام کا کام ہے کہ وہ ایک ایک بات کی بحث کو دیکھیں اور تمام حدیثوں پہ ان کی نظر ہو، اور تمام فرامین رسول اللہ پہ ان کی نظر ہو، اور تمام ناسخ و منسوخ پہ ان کی نظر ہو، اور تمام احکامات جو ہیں ان میں سمجھیں کہ یہ واجب ہے یا یہ مستحب ہے، کس جگہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور کہاں استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ وہ یہ باتیں سمجھتے ہوں گے تو پھر فتویٰ دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر پھونکنے والے کو مسیحا نہیں کہتے، کہ جو بھی آدمی پھونکے مارنے شروع کر دے وہ مسیحا یا حکیم بن جائے گا، تو پھر تو وہی ہوگا نا جیسے وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، یہاں ایمان ہی رخصت ہو جائے گا۔ وقال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل المسلم بن مجاهد بن عباس في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته من ها هنا ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اپنے قول میں فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی کو اپنے اوپر حرام فرما دیا۔ فرماتے ہیں ان کے اس حرام کرنے سے بہت سارے فقہا نے یہ مسئلہ لے لیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی جاریہ کو حرام کرتا ہے یا اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے یا کھانے کو حرام کرتا ہے یا پینے کو حرام کرتا ہے یا کسی لباس کو حرام کرتا ہے یا وہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا اپنے لیے حرام کرتا ہے تو اس کے لیے کفارہ یمین ہے، وہ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو یہ تحریم جو ہے گویا تحریم جو ہے تو گویا یعنی قسم کے قائم مقام ہو گئی۔ فہو مذہب الامام احمد و طائفۃ، امام احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک جماعت فقہا کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے حرام کیا کہ میں کھانا تیرے ساتھ نہیں کھاؤں گا، میں بھائی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، قسم توڑ دے اور اس کے بعد یہی قسم ہے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ وذهب الشافعي الى ان لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجار اذا حرم عينهما او اطلق التحريم فيهما في قول فاما ان باب التحريم طلاق الزوجة او الامة نفذ فيهما۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ یہ شربت مجھ پہ حرام ہے، انہوں نے کہا اس سے کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اپنی بیوی کو حرام کرے یا اپنی باندی کو حرام کرے اور معین کر کے کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو اس کے بعد یا کہہ کہ اچھا ساری بیویاں حرام ہیں،
تو وہاں جو ہے وہ قسم شمار ہوگی اور اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. اگر ان نواب التحریم، لیکن اگر کسی بندے نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ پہ حرام ہو اور نیت اس کی طلاق تھی تو گویا طلاق ہو گئی. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہوتی ہے. او اتق الامتی، یا اپنی باندی سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا تو وہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ تین چیزیں ہی ایسی ہیں نا کہ ثلاث جدہن جد وہدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، کہ وہاں تو مذاق بھی کرو تو حقیقت ہے. وقال ابن ابی حاتم حدثني ابو عبد الله الزهراني قال اخبرنا حفص بن عمر الادني اخبرنا الحكم بن ابان اخبرنا اكرمة بن عباس قال نزلت هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي وهذا قول غريب. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی عورت نے آ کے اپنے نفس کو ہبہ کیا تھا حضور کے لیے، حضور نے قبول نہ فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی. لیکن علماء فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. والصحیح ان ذلک کان فی تحریمہ الاصل، صحیح بات وہی ہے کہ حضور پاک نے شہد پینے سے اپنے آپ پر شہد کو حرام کیا تھا تو یہ آیت اتری تھی. کما قال البخاری رحمہ اللہ تعالی عند هذه الآیہ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن یوسف بن جریج عن عطاء بن عبید بن عمیر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب اصلا عند زینب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت انا وحفصة على ايتنا ذكرها فلنقل له اکلت مغافیر انی اجد منک ریح مغافیر قال لا ولكني كنت اشرب اصلا عند زینب بنت جحش فلن اعود له وقد هربت لا تغوی بذلك احدا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی اس آیت پر اس حدیث مبارک سے تفسیر بیان فرمائی ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشرب عصرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے تھے بی بی زینب کی خدمت میں. وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، اس وجہ سے زیادہ ٹھہر جاتے تھے. تو لہذا میں نے اور بی بی حفصہ نے یہ پروگرام بنایا کہ جب حضور آئیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہمیں مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے. تو جب حضور آئے تو ہم نے کہا انی اجد منک ریح مغافیر قال لا، آپ نے فرمایا بالکل نہیں، میں نے تو کبھی ہی چکھی بھی نہیں ہے. ولکنی کنت اشرب اصلا عند زینب بنت جحش، ہاں میں نے شربت تو پیتا ہوں بی بی زینب کے پاس شہد کی. تو آپ نے فرمایا اچھا فلن اعود، اب میں پھر کبھی نہیں پیوں گا. وقد حلفت، اور میں نے قسم کھا لی ہے، لا تخبری بذلک احدا، لیکن اس بات کا کسی کو بتلانا نہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، تم اپنی ان بیویوں کو راضی کرنے کے لیے میرے حلال کو اپنے اوپر حرام فرما رہے ہیں. هكذا اورد هذا الحديث وهنا بهذا اللفظ. وقال في كتاب الإيمان والنذور حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج بن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمر يقول سمعت عائشة تزعم أن كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها اصلا. بی بی زینب بی بی عائشہ کا یہ خیال تھا کہ حضور اس لیے دیر لگاتے ہیں کہ وہاں شربت فرماتے ہیں. متواتا، تو ہم نے اتفاق کیا میں نے اور بی بی حفصہ نے ان ایتنا دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلتقل له انی اجد منک ریح مغافیر اکلت مغافیر دخل علیہ احداہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ذلك وقال لا وشربت اصلا عند زینب بنت جحش ولن اعود له فنزلت يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك الى قوله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. ان دونوں سے مراد کون ہے؟ عائشہ اور حفصہ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ أَصْلًا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مُوسَىٰ هِشَامٌ لَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تَغْفِرِي بِذَٰلِكَ أَحَدًا. آپ نے فرمایا میں نے قسم کھا لی ہے کہ پھر نہیں پیوں گا.
لیکن اس بات کی کسی کو خبر نہ کریں. وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا اللفظ قريب منه. ثم قال المغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمز فيه حلاوة اغفر الرمز اذا ظهر فيه واحدها مغفور يقال مغافیر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغافیر جو ہے وہ بھی ایک گوند ہوتی ہے، جیسے گوند ہوتی ہے نا، دیکھا جہاں تو عام ہے سمغ وغیرہ گوند عام ہوتی ہے، وہ بھی ایک قسم کی گوند ہوتی ہے درختوں کے اوپر، لیکن اس سے اور اس میں کچھ مٹھاس بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک ہوا ہوتی ہے. تو اس کا مفرد جو ہے زہر جمع مغفور یا مغافیر. هكذا قال الجوہری قال المغفور ایضا الاشر والثمام والسلم والتلہی. انہوں نے کہا کہ مغفور کا لفظ جو ہے یہ کئی بوٹیوں پہ آتا ہے، اشر کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح ایک بوٹی ہے تلہ یعنی موز جس کو اب کیلا کہ اس کو بھی کہتے ہیں. والرمس بالکسر مرعا من مرائی الابل وهو من الحمص. اگر رمس نہ ہو رمس ہو تو پھر وہ گھاس ہوتا ہے اونٹوں کا جو اونٹ کھاتے ہیں. والعرفت شجر من لعذاء ينصح المغفور. اور عرفت جو ہے وہ بھی ایک درخت ہے جس کو اونٹ جو ہے بطور غذا استعمال کرتے ہیں. وقد روى مسلم الحديث في كتاب الطلاق من صحيح عن محمد بن حاتم الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عن عبيد بن عمر عائشة به واللفظه كما اورده البخاري في الايمان والنذور. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق حدثنا فروة بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم شام عروة نبي عائشة قال كان سمي حب الحلوى والاصل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز بھی پسند تھی، حلوہ بھی پسند تھا اور شہد بھی بڑی پسند تھی. وقال تو آپ جب تشریف لے جاتے تھے عصر کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے. فدخل على حفصة بنت عمر فاعتبس اکثر ما كان يعتبس فغرت فسالت عن ذلك فقيل له حضرت ابن قوم اقت اصل. وہاں آپ نے زیادہ دیر لگائی تو بیویوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا کوئی آدمی ایک اکا کہتے ہیں جیسے جس چھوٹی سی مشکیدہ ہوتی ہے جس میں شہد ڈالتے تھے، وہ دے گیا ہے تو حضور پاک شہد پیتے ہیں. فسقط النبی منه شربت وقلت اما والله لنحتلن له. ہم کو ہیلا کرتے ہیں. فقلت لسودة بنت دمعہ، میں نے بی بی سودا سے کہا کہ انه سيدنو منك فاذا دنا منك فقولي اكلت مغافيرا. تو میں نے بی بی سودا سے کہا کہ اگر حضور تمہارے قریب بیٹھے تو کہنا یا رسول اللہ مجھے تو مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں. فقولی له ما هذه الريح. تو پوچھیں گے پھر ہوا کیا چیز کی ہے؟ الذي اجد فانه سيقول لك سقطني افسر شربت اصل. تو کہیں گے کہ مجھے بی بی حفصہ نے شربت پلائی ہے اصل کی. فقولی جرس نحله العرفت. آپ کہیں گے اچھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے وہ عرفت جو ہے نا وہ درخت اسی سے کھایا ہوگا. اور میں بھی یہی کہوں گی. وقولی له انت یا صفیۃ ذلک تقول سودا فوالله ما هو الا ان قام على الباب فاردت ان اناديه بما امرتني فرقا من فلما دنا منها قالت له سودا يا رسول الله اكلت مغافيرا؟ قال لا. قال وما هذه الريح التي اجد منك؟ قال سقطني افسر شربت عصر. قال جرست النحلة العرفت. فلما دار لي قلت نحو ذلك. فلما دار صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار حفص قال له يا رسول الله لا اسقيك منه. قال لا حاجة لي فيه. قالت نقول سودا والله ولقد حرمناه. قلت لها اسكتي. وهذا لفظ البخاري رحمه الله. وقد رواه مسلم سويد بن سعيد علي بن مسلم وكابن هارون الله والنصر بن مسلم ثلاثة النبي أسامة عماد بن أسامة شان عروة وأنه قال وكان يشتد عليه أن يوجد منه الريح.
یعنی الری الخبیثہ ولہذا قلنا له وقلت مغافیر لأن ريحها فيه شيء فلما قال بل شربت اصلا قلنا جلست نحله الارفض اي رعت نحله شجر الارفض الذي صمغه المغافير فلهذا داري بالاصل الذي شربته قد جلست نحل الارفض تجلس اذا اكلته ومنه قيل للنحل جوارس. تو اب اصل میں مسئلہ سمجھیں کہ یہی چیزیں جو ہے نا میں نے عرض کیا تھا نا مشکل ہوتی. اب کئی حدیثوں میں ہے کہ شربت پینے کا واقعہ بی بی زینب کے گھر میں آیا اور بی بی عائشہ بی بی حفصہ نے مل کے اتفاق کر کے حضور کو وہاں سے روکنے کے لیے یہ سارا پروگرام بنایا. اب ان حدیثوں میں آ گیا کہ حضور پاک نے شربت جو ہے بی بی حفصہ کے گھر میں پیا تھا اور بی بی عائشہ نے بی بی سودا سے اور بی بی صفیہ سے ان سب سے یہی کہا کہ یہ بات کہنی ہے اگر حضور آپ کے پاس ہے اور میں بھی کہوں گی. تو اب دونوں حدیثوں میں بڑا آسمان و زمین کا فرق ہے. بی بی زینب کا قصہ کہاں اور بی بی حفصہ کا قصہ کہاں. پھر بی بی عائشہ اور حفصہ کا اتفاق کہاں اور یہاں بی بی سودا اور بی بی صفیہ کا بھی ساتھ ذکر آ گیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ حدیثوں میں تعارض آ جاتا ہے. یہی وہ مشکل مقام ہوتے ہیں جہاں فقہا محدثین رحمہم اللہ علیہم اجمعین اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں پھر وہ محنت کرتے ہیں. ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھی ان سب میں صحیح روایت کیا ہے, بس اسی کو لے لو. کہتے ہیں صحیح روایت وہی بی بی زینب والا قصہ. اور بعض محدثین پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی دوسرا واقعہ جو آ رہا ہے اس کی سند بھی ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی کوئی سند کے اندر کوئی جھوٹا کوئی وضاح راوی نہیں ہے. تو اب وہ کوشش کرتے ہیں جمع کرنے کی. وہ کہتے ہیں کہ بی بی حفصہ نے بی بی عائشہ نے یعنی بی بی صفیہ سے بھی کہا ہوگا, بی بی سودا سے بھی کہا ہوگا, سب سے کہا ہوگا جہاں جہاں اس کی بات چلتی ہوگی. تو یہاں بھی کہا وہاں بھی کہا تو اس میں کیا فرق پڑا. اور دوسرے محدثین نے اس کو یوں جمع کیا کہ بھئی یہ معاملہ تھا گھر کا. اللہ نے بھی قرآن میں نام نہیں لیا, اللہ پاک نے قرآن میں نام بھی نہیں لیا. فرمایا کہ تب تغی مرضات ازواجک وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ. لفظ ازواج ہے, بعض یعنی کسی عورت کے, نام کسی کا نہیں ہے. تو اس لیے جس محدث صحابی نے واقعہ سنا اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, تو اس نے کہا بھئی وہ بی بی سودا نے کہا, اس نے کہا نہیں بی بی صفیہ نے کہا. تو جیسے جیسے وہ سنتے گئے آگے روایت کرتے گئے. اسی لیے دیکھیں کہ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی ہے حبر المفسرین ہے, یعنی تفسیر کا دریا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان تتوبہ ہے دو بیویاں, تم اگر توبہ کر لو نا تو ٹھیک ہے, توبہ نہیں کرو گی تو پھر بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا. تو کہتے تھے مجھے ہمیشہ یہ مسئلہ رہا کہ بھی ان دو عورتوں سے کون مراد ہیں. فرماتے ہیں مجھے علم تھا لیکن میں یقین کرنا چاہتا تھا, میں چاہتا تھا کہ حضرت عمر سے یہ مسئلہ پوچھوں لیکن میں احتراماً نہیں پوچھتا تھا. حج میں مجھے موقع مل گیا تو میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ امیر المومنین ان توبہ میں کون دو عورتیں ہیں جن کو اللہ نے توبہ کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں, عائشہ اور حفصہ ہیں اور کون ہے. تو اب یعنی اس کا حضرت ابن عباس نے بھی اس وقت تاکید کی جب حضرت عمر نے اس فیصلے کی تاکید فرما دی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اسی لیے محدثین کا کام ہے. اب دیکھیں اسی مسئلے میں جتنی حدیثیں ہیں, جتنی روایت, سب امام نقل کر رہا ہے.
حافظ ابن اسیر نقل کہ بخاری میں یوں آیا ہے، مسلم میں یوں آیا ہے، حضرت ابن عباس کا قول یوں آیا ہے، سعید ابن جبیر کا قول یوں آیا ہے، امام احمد یہاں یوں کہتے ہیں، امام شافعی یہاں یوں کہتے ہیں. سارے اقوال جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ ذخیرے کا ذخیرہ عالم کے سامنے آ کے پھر جا کے خلاصہ نکلے گا کہ حقیقت کیا ہے. واللہ اعلم. اگر کسی جگہ زمین پہ کوئی نجاست لگ گئی اور زمین جو ہے وہ سوکھ گئی اور وہ نجاست کا اثر جو تھا وہ ختم ہو گیا، باقی نہیں رہا، تو پاک ہو گئی. دیکھیں نا، اب اس کا مسئلہ آسان ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ آدمی جب جوتا پہن کے آتا ہے، اگر کسی جگہ جوتے کو کوئی غلط چیز لگی ہے تو آگے پاک زمین بھی تو ہے نا، وہ بھی لگی ہے نا، اس نے بھی اس کو صاف کر دیا تو پاک ہو گیا. تو اگر مٹی دوسری چیز کو پاک کر سکتی ہے تو خود بھی پاک ہو گئی. جب دھوپ پڑی اور اس پہ سورج کی شعاعیں آئیں اور اثرات ختم ہو گئے، اس کا کوئی جرم باقی نہیں رہا. یعنی دیکھنے والا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، نہ وہاں بو باقی ہے نہ اثر باقی ہے، تو پاک ہو گئی. یہ تو بزرگوں کا ایک کارڈ ہے، بہرحال جس نے دیا ہے وہ مجھے مل لے. حضرت قاری احمد صاحب کے گردے فیل ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. دعا کریں اللہ اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. آپ نے دیکھا نہیں، مجھے کئی دن ہو گئے، مجھے وضو کے لیے تکلیف ہو رہی ہے بار بار پیشاب کی، اس لیے میں وہ درس جلدی ختم کر کے پھر جاتا ہوں وضو کرنے کے لیے. بس اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. کہتے ہیں جی کہ یہاں پر جو مرغیاں باہر سے آتی ہیں پیک شدہ، میرا بھائی ایک بات یاد رکھو کہ جو مرغیاں اس ملک کے اندر ہیں، وطنی کی ہے، فقی کی ہے یا اور ہے، وہ تو خالص حلال ہے. جو باہر کے ملکوں سے آ رہی ہے ان کو ہم حرام بھی نہیں کہہ سکتے تو حلال بھی نہیں کہہ سکتے، مشتبہ ہے وہ، کہ پتہ نہیں انہوں نے ذبح کیا ہے یا مشینوں سے کاٹا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا حلال بھی بین ہے، حرام بھی بین ہے، ان کے درمیان میں کچھ امور مشتبہ ہوتے ہیں، ان سے بچ جاؤ، تو اس کو بھی استعمال نہ کرو. پورے حرم کی جہاں تک حدود ہیں، جیسے مثلا یہاں سے جائیں تو عرفات تک حد ہے، ادھر جائیں تو مسجد عائشہ تک حد ہے، ادھر جائیں تو جو بڑا عمرہ ہے نا جیرانہ، اس کے قریب تک حد ہے، تو ادھر جائیں تو شمیسی تک حد ہے. تو سارے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو تو 1 کا لاکھ ملے گا، کیونکہ یہ حکم ہے مسجد الحرام کے لیے کہ مسجد الحرام میں جو نماز پڑھی جائے اس کا 1 کا لاکھ ملتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں سارے مکے کو مسجد الحرام فرمایا ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. تو 1 لاکھ تو ہر جگہ ملے گا، لیکن جتنا آدمی کعبے کے اندر ہوگا، جتنا جماعت بڑی ہوگی، اتنا ثواب اور بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے بعض علماء پڑھتے ہیں اکیلے نماز پڑھو تو 1 ہے، محلے کی مسجد میں پڑھو تو 25 درجے بڑھ جاتے ہیں، جامع مسجد میں پڑھو تو 27 درجے بڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو یہاں پڑھیں گے وہ تو 27 لاکھ ہو جائے گا. کہتے جی کہ اگر بینک کسی چیز کا مالک ہے، مثلا ایک مکان ہے وہ بینک کی ملکیت ہے، اب وہ قسطوں پہ بیچتا ہے، لے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کہ بھئی نقد قیمت جو ہے
وہ 1000 ہے، قسطوں پہ لوگے تو 1500 ہے، تمہاری مرضی۔ جب ہمارا سودا ہو گیا تو گویا یہ چیز ہم نے 1500 میں خریدی ہے، اس لیے سود نہیں ہوتا۔ سود وہ ہوتا ہے کہ ہم سے کہا جائے کہ جی 1000 لے جاؤ اور 2 مہینے کے بعد ہمیں 1500 دینا، تو وہ سود ہے، کیونکہ وہ تو وقت کے بدلے میں لیا جا رہا ہے نا۔ یہ تو چیز کی قیمت کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ گاڑی ہے 1 لاکھ کی، ادھار پہ لینی ہے 1.5 لاکھ کی، تمہاری مرضی ہے، نقد لینا ہے لے لو، ادھار لینی ہے لے لو، تو کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک کو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہ لگائیں، یاد ہے پڑھتے رہیں۔ کہتے جی کہ جو لوگ پاؤں کر کے کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھتے ہیں، میرا بھائی ان کے ملک میں یہ چیز بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ جن ملکوں میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے وہ نہ کریں۔ ہر ملک کے اپنے اپنے آداب ہیں نا۔ ہم مکان لینا چاہتے ہیں اور گروی کا لینا ہے، مجھے نہیں پتا، وضاحت کریں، میں نہیں سمجھتا گروی کیا ہوتی ہے۔ کہتے جی کہ زیر ناف بال جو ہیں جہاں جہاں بھی ہیں صاف کر سکتے ہو، چاہے وہ اعلی عضو تناسل پہ ہیں یا سائیڈ میں ہیں یا جہاں بھی ہیں، ساری مقصد صفائی کا یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا صاف کرنا سنت میں شامل ہے، سنن انبیاء میں شامل ہے۔ بغلوں کی صفائی، زیر ناف بالوں کی صفائی، ناخنوں کی، اسی طرح مونچھیں کٹانا، داڑھی بڑھے، تو سنن انبیاء ہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم